منکر حدیث کے بارے میں حکم۔ سوال: جو مطلقاً حدیث کا منکر ہو اور کہتا ہو میں صرف قرآن مجید کو مانتا ہوں، حدیث کا کوئی اعتبار نہیں، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ جواب: ایسے منکر حدیث کے بارے میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، جو شخص حدیث کا منکر ہے وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا منکر ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ جو شخص حدیث کا منکر ہے وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا منکر ہے، اور جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا منکر ہے وہ قرآن مجید کا منکر ہے۔ کلام پاک میں کئی جگہوں پر آپ کی شان بیان کی گئی ہے، کئی آیتیں آپ کی شان میں نازل ہوئی ہے، تو وہ قرآن مجید کا منکر ہے، اور جو قرآن مجید کا منکر ہے وہ اللہ واحد قہار کا منکر ہے، اور جو اللہ کا منکر ہے صریح مرتد کافر ہے۔ تو جو شخص یہ کہے کہ میں صرف قرآن مجید کو مانتا ہوں، حدیث وغیرہ کو میں نہیں مانتا، تو ایسا شخص کافر ہے اور مرتد ہے۔ حدیث، خبر اور متواتر کی تعریف۔ سوال: برائے مہربانی حدیث، خبر اور متواتر کی تعریف بیان کر دیجئے۔ 3 چیزیں ہیں، پہلی ہے حدیث، دوسری ہے خبر اور تیسری ہے متواتر۔ شارح بخاری، نائب مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ رحمت اللہ القوی، نزہۃ القاری، شرح صحیح البخاری، جلد اول، صفحہ 31 پر ان کی تعریف یوں بیان فرماتے ہیں: حدیث، توجہ سے سننا، زندگی بھر کام میں آنے والی چیز ہے۔ حدیث: حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول۔ ابھی تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ حدیث جو آپ کا قول ہے، جو آپ کے ارشاد ہے۔ حدیث آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول، فعل، جو کچھ آپ نے کیا، حال اور تقریر کو کہتے ہیں۔ حدیث حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول، فعل، حال اور تقریر کو کہتے ہیں۔ اب تقریر کیا چیز ہے؟ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کوئی چیز بیان کی گئی، کسی صحابی نے کوئی چیز آپ کے سامنے بیان کی اور آپ اس پر خاموش رہے، تو یہ تقریر ہے۔ مطلب آپ نے اس کا رد نہیں فرمایا، تو یہ تقریر ہے، تو یہ بھی حدیث میں آتی ہے۔ حدیث حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول، فعل، حال اور تقریر کو کہتے ہیں۔ بولیے ساتھ میں: حدیث آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول کو، جو کچھ آپ نے فرمایا، فعل کو، جو کچھ آپ نے کیا، حال کو اور تقریر کو کہتے ہیں۔ بعض حضرات، اب یہاں پر بھی توجہ سے سنیں کہ بعض حضرات اس میں تعمیم کرتے ہیں، یعنی اس کو اور بڑھاتے ہیں کہ صحابی اور تابعی کے اقوال، صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال اور ان کے افعال اور ان کے احوال اور ان کی تقریرات بھی حدیث ہے۔ بتائیے، حدیث کی تعریف بتائیے کوئی۔ بعض حضرات اس میں تعمیم کرتے ہیں کہ صحابی اور تابعی کے اقوال، قول کی جمع اقوال، فعل اور فعل کی جمع افعال، حال اور حال کی جمع احوال،
اور تقریر کی جمع تقریرات۔ تو بعض حضرات اس میں تعمیم کرتے ہیں کہ صحابی اور تابعی کے اقوال، افعال اور احوال اور تقریرات بھی حدیث ہے، لیکن مصنف فرماتے ہیں لیکن عام شائع اور ذائع پہلا ہی محاورہ ہے، جو عام لوگ جو سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول، فعل، حال اور تقریر یہ حدیث ہے۔ لفظ حدیث سے اول وہلہ یعنی پہلی ہی بار میں ذہن میں اسی طرف جاتا ہے، ذہن جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کی طرف جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول یا فعل یا حال یا تقریر ہے۔ تقریر سے مراد کیا ہے؟ تقریر سے مراد یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کچھ کیا یا کہا، کسی صحابی نے کچھ کیا یا کہا، دونوں چیز، کسی صحابی نے کچھ کیا یا کہا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکوت یعنی خاموشی کو اختیار فرمایا، یہ تقریر ہے اور یہ بھی حدیث ہے۔ تو یہ حدیث کی تعریف ہوئی۔ دوسری چیز ہے خبر۔ خبر کسے کہتے ہیں؟ خبر اور حدیث میں اصل میں مرادف یعنی ہم معنی ہے۔ خبر اور حدیث ایک حساب سے ہم معنی ہے، مگر کچھ لوگ یعنی کچھ محدثین کرام رحمہم اللہ السلام حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال اور افعال ہی کو حدیث کہتے ہیں، اور سلاطین، امراء، حکام اور گزشتہ زمانے کے احوال کو خبر کہتے ہیں، یعنی جس میں گزشتہ زمانے کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، صحابہ کرام نے ارشاد فرمائے، جس میں گزشتہ زمانے کے حالات بیان کیے گئے ہیں اس کو خبر کہتے ہیں۔ تو حدیث اور خبر یہ کلیئر ہوا۔ تیسری چیز ہے حدیث متواتر۔ حدیث متواتر وہ حدیث ہے جس کے راوی، جس کے روایت کرنے والے ہر دور میں اتنے زیادہ ہو کہ عادت ان سب کے جھوٹ پر متفق ہونے کو محال یعنی ناممکن قرار دے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ دیکھو جھوٹا ایک آدمی ہو سکتا ہے، دو ہو سکتے ہیں، ہے نا، زیادہ سے زیادہ 3 ہو جائیں گے، مگر 40 حضرات ایک ساتھ جھوٹ بولے ایسا ممکن نہیں ہے، 100 حضرات ایک ساتھ جھوٹ بولے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو حدیث متواتر وہ حدیث ہے جس کے راوی ہر دور میں اتنے زیادہ ہو کہ عادت ان سب کے جھوٹ پر متفق ہونے کو، کہ یہ لوگ سب مل کے جھوٹ بول رہے ہیں، ان سب کے جھوٹ پر متفق ہونے کو محال یعنی ناممکن قرار دے۔ حدیث متواتر وہ حدیث ہے جس کے راوی ہر دور میں اتنے زیادہ ہو کہ عادت ان سب کے جھوٹ پر متفق ہونے کو محال یعنی ناممکن قرار دے۔